اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل رب زدنی علما۔ آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز۔ ٹھیک ہے، کمپیوٹر اور باہر کی دنیا کا رابطہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز کی مدد سے ہوتا ہے۔ یوزرز ان پٹ آلات کی مدد سے کمپیوٹر میں ڈیٹا اور ہدایات جو انسٹرکشن ہوتے ہیں ان کو داخل کرتا ہے۔ کمپیوٹر ڈیٹا پروسیس کر کے نتائج آؤٹ پٹ آلات کو واپس بھیج دیتا ہے۔ ان پٹ کو مختلف شکلوں میں دیا جاتا ہے، مثلا ٹیکسٹ کی صورت میں یا ساؤنڈ کی شکل میں وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح آؤٹ پٹ آلات کو ہم حسب ضرورت مختلف صورتوں میں حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کئی اقسام کے ان پٹ اور آؤٹ پٹ آلات دستیاب ہیں۔ عام طور پر استعمال ہونے والے جو ان پٹ آلات ہیں وہ ہے کی بورڈ، ماؤس، مائکروفون، یہ ان پٹ ڈیوائسز ہیں۔ اور عام طور پر استعمال ہونے والے آؤٹ پٹ ڈیوائسز جو ہیں وہ مانیٹر، پرنٹر اور اسپیکر وغیرہ ہیں۔ کچھ آلات ایسے بھی ہیں جو بطور ان پٹ اور آؤٹ پٹ دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ ٹچ سکرین ہو گیا، ہارڈ ڈسک ڈرائیو ہو گیا، فلاپی ڈسک ڈرائیو وغیرہ۔ یہ جو ہے نا یہ بطور ان پٹ ڈیوائس بھی کام کرتے ہیں، آؤٹ پٹ ڈیوائس بھی کام کرتے ہیں۔ تو پہلے جو ہے نا ان پٹ ڈیوائسز مطلب ان پٹ آلات، وہ آلات جن کی مدد سے کمپیوٹر میں ڈیٹا اور ہدایات داخل کی جاتی ہیں۔ جو ڈیٹا ہوتا ہے اور جو انسٹرکشن ہوتی ہیں وہ داخل کی جاتی ہیں، ان پٹ ڈیوائسز کہلاتے ہیں۔ ڈیٹا پروسیسنگ سے پہلے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ڈیٹا اور ہدایات کو کسی ان پٹ آلہ سے کمپیوٹر میں داخل کیا جائے۔ یہ ان پٹ آلہ ڈیٹا اور ہدایات کو ایسی شکل میں تبدیل کرتا ہے جس کو کمپیوٹر پروسیس کر سکتا ہے۔ کمپیوٹر کئی ملین ہدایت کو ایک سیکنڈ میں پروسیس کر سکتا ہے اور آخر کار آؤٹ پٹ انفارمیشن کی شکل میں دیتا ہے۔ مختلف اقسام کے ان پٹ ڈیوائسز جو ہیں وہ ہیں، کیا ہو گیا، کی بورڈ، ماؤس، جوائسٹک، الیکٹرک لائٹ پین، ٹریک بال، اسکینر، مائکروفون، ڈیجیٹل کیمرہ۔ یہ کیا ہو گیا، یہ وغیرہ وغیرہ اور بھی بہت سارے ہیں، وہ کیا ہیں، ان پٹ ڈیوائسز ہیں۔ ان کو باری باری ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ہیں کیا چیز، ٹھیک ہے۔ اچھا، فرسٹ آف آل ہے کی بورڈ۔ کی بورڈ کیا ہے؟ کی بورڈ ایک معیاری ان پٹ آلہ ہے جو ٹیکسٹ ڈیٹا کو کمپیوٹر میں داخل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کی بورڈ روایتی ٹائپ رائٹر کی طرح کا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اس میں کچھ زائد کمانڈز اور فنکشنز کیز ہوتے ہیں۔ کی بورڈ میں سب سے مشہور اور مقبول لے آؤٹ، کوریٹی اور ڈی ورک کیز ہیں۔ لے آؤٹ سے مراد کیز کی بورڈ میں ترتیب ہے۔ ایک بورڈ میں تقریباً 100 سے 104 تک کیز ہو سکتی ہیں۔ کی بورڈ ٹھیک ہے وہ 84 سے لے کر 104 بھی ہوتے ہیں اور 108 بھی ہوتے ہیں ونڈو اور انٹرنیٹ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ پھر کی بورڈ کو ہم نے مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک پارٹ ہے ٹائپنگ کیز ہو گئے، ٹھیک ہے۔ الفا نمبرک کیز جس کو کہتے ہیں، نمبرک کی پیڈ ہے نمبر 2، نمبر 3 فنکشن کیز، نمبر 4 کنٹرول کیز، نمبر 5 اسپیشل پرپز کی، ٹھیک ہے۔ ان کو مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے ان کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کو ایک الگ ویڈیو بنائیں گے کی بورڈ کے بارے میں کہ وہ ان کو ڈسکس کریں گے کہ یہ کیا کیا کام کرتے ہیں، یہ پانچوں جو ہیں حصے، ٹھیک ہے، یہ الگ الگ ہم ان کو ڈیفائن کریں گے کس طرح کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد ماؤس ہے۔ ماؤس کیا ہے؟ ایک ایسا ان پٹ آلہ ہے جو کہ ہموار سطح پر رول کرتا ہے اور ڈسپلے اسکرین پر ماؤس پوائنٹر کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسکرین پر کرسر عموماً ایک تیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ٹیکسٹ کے انتخاب، مینیوز تک رسائی جو مینیوز ہوتے ہیں اور اسکرین پر موجود ڈیٹا، فائلوں اور پروگرام میں کنیکشن کے کام آتا ہے، ان کے درمیان ربط کا کام آتا ہے۔ جس سمت میں آپ ماؤس کو حرکت دیتے ہیں، اسکرین پر موجود کرسر بھی اسی سمت میں حرکت کرتا ہے۔ عام طور پر ماؤس کے 2 بٹن ہوتے ہیں جو کہ جاری پروگرام کے مطابق سے مختلف کام سر انجام دیتے ہیں۔ بعض ماؤسز میں ایک سکرول ویل بھی شامل ہوتا ہے جو لمبے ڈاکومنٹس کی سکرولنگ کے لیے ہوتے ہیں۔ آج کل جو بصری ماؤسز بہت مقبول ہو رہے ہیں، رول بال کی بجائے یہ منعکس روشنی کی مدد سے پوائنٹر کی حرکت کو کنٹرول کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ماؤس ایونٹ، ٹھیک ہے، وہ کتنے ہیں؟ ماؤس ایونٹ کتنے ہیں؟ ماؤس ایونٹ سے مراد وہ عمل ہے جو کہ ماؤس کی مدد سے سر انجام دیا جاتا ہے۔ عام طور پر ماؤس سے مندرجہ ذیل عمل کیے جاتے ہیں: لیفٹ کلک، رائٹ کلک اور ڈریگ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ڈسکس کرتے ہیں لیفٹ کلک کیا ہے۔ بائیں کلک جس کے استعمال سے گرافیکل آبجیکٹیو سلیکٹ کرتے ہیں جیسے فائل، آئیکن اور کسی ڈاکومنٹ میں تحریر کا حصہ وغیرہ
یا کسی بٹن کو جیسے سٹارٹ بٹن پروگرام کو بند کرنے کھولنے یا ونڈو کو منیمائز کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ لیفٹ کلک کی مدد سے کرتے ہیں، جبکہ رائٹ کلک میں کسی چیز مثلا فائل، فولڈر یا ڈیسک ٹاپ وغیرہ کی خصوصیات دیکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، رائٹ کلک کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہے ڈریگ کا عمل تب ہوتا ہے جب آپ بائیں جانب سے ماؤس کو دبائے رکھ کر حرکت دیتے ہیں۔ اس عمل سے ایک سے زیادہ چیزوں کو ایک وقت میں منتخب کیا جا سکتا ہے یا پھر انہیں کسی دوسری جگہ پر لے جایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ انپٹ ڈیوائس ہے وہ ٹریک بال۔ ٹریک بال ایک پوائنٹنگ آلہ ہے جو کہ ماؤس کی طرح کام کرتا ہے۔ ٹریک بال کی بالائی سطح پر ایک بال ہوتا ہے۔ اسکرین پر اشارے کو حرکت دینے کے لیے آپ اپنی انگلی، انگوٹھے یا ہاتھ کی سطح سے بال کو رول کرتے ہیں۔ بال کے ساتھ عموماً 1 سے 3 بٹن ہوتے ہیں جنہیں ماؤس کے بٹنوں کی طرح ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹریک بال کو استعمال کرنے کے لیے زیادہ جگہ درکار نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ آپ ٹریک بال کو کسی بھی قسم کی سطح پر رکھ سکتے ہیں۔ ان دونوں وجوہات کی بنا پر ٹریک بال پورٹیبل کمپیوٹر میں مقبول پوائنٹنگ آلہ ہے۔ اس کے بعد ہے جوائے اسٹک۔ ٹھیک ہے، جوائے اسٹک بھی ایک ایسا انپٹ آلہ ہے جسے کمپیوٹر گیمز یا کمپیوٹر کی مدد سے ڈیزائن یا کسی ڈیزائن کی نقل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایک جوائے اسٹک ماؤس سے ملتی جلتی ہے، ماسوائے اس کے کہ ماؤس کی حرکت بند کرتے ہی کرسر کی حرکت بھی بند ہو جاتی ہے۔ ایک جوائے اسٹک کے ساتھ اشارہ اسی طرف حرکت کرتا رہتا ہے جس طرف جوائے اسٹک حرکت کرنے کا اشارہ کرتی ہے۔ پوائنٹر کی حرکت کو روکنے کے لیے آپ جوائے اسٹک کو اس کی نارمل پوزیشن پر لائیں گے۔ زیادہ تر جوائے اسٹک میں 2 بٹن لگ جاتے ہیں جن کو ٹریگرز کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے جو نیکسٹ انپٹ ڈیوائس ہے وہ اسکینر۔ اسکینر کیا ایک ایسا انپٹ آلہ ہے جو کاغذ پر بنے ہوئے امیج کو خود ہی پڑھ کر تمام انفارمیشن کمپیوٹر کی میموری میں منتقل کرتا ہے جہاں یہ پروگرام سٹور ہو سکتا ہے اور اس کی ایکسپلین کی جا سکتی ہے۔ یہ انفارمیشن کسی تحریر کی شکل میں نہیں بلکہ ایک گرافک امیج یا تصویر کی صورت میں منتقل ہوتی ہے۔ اگر کاغذ پر کوئی تحریر ہے تو پھر یہ انفارمیشن تحریر کی شکل میں منتقل نہیں ہوتی بلکہ تحریر ایک تصویر کی شکل میں منتقل ہوتی ہے۔ اس امیج کو دوبارہ اصلی تحریر شکل دینے کے لیے آپٹیکل کریکٹر ریکگنیشن OCR سافٹ ویئر استعمال کرنا پڑتا ہے جو پھر اس امیج کو کیا کرتا ہے، پھر ٹیکسٹ کی شکل میں تبدیل کرتا ہے۔ اس سافٹ ویئر کی کام کرنے کے استعداد مختلف ہوتے ہیں۔ اسکینرز کی کئی اقسام ہوتی ہیں، مثال کے طور پر یک رنگ، مونوکروم اسکینر، فلیٹ پیڈ اور کلر اسکینر جو پورے صفحہ کو فوراً اسکین کر سکتا ہے لیکن اس پر ہزاروں روپے لاگت آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی مختلف اقسام ہو گئے۔ اس کے بعد ہمارا جو انپٹ ڈیوائس ہے وہ ہے مائکرو فون۔ ٹھیک ہے، مائکرو فون ایک ایسا انپٹ آلہ ہے جو کہ آڈیو کو ڈیجیٹل ریکارڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو آواز ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم کمپیوٹر یا ریکارڈ کے ساتھ پلگ کر سکتے ہیں۔ بہت سے پروگرام مائکرو فون کی آواز کو ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ اس کی مدد سے یوزر ٹیکسٹ لکھوا سکتے ہیں یا زبانی طور پر کمانڈ دے سکتے ہیں۔ کمپیوٹر میں سافٹ ویئر آواز کی لہروں کی ڈیجیٹل شکل میں تبدیل کر دیتے ہیں، پھر اس کو کمپیوٹر کی میموری میں سٹور کر لیتے ہیں اور بوقت ضرورت اس کو پروسیس کر لیتے ہیں۔ اچھا، آواز کی پہچان کرنے والا سسٹم مائکرو فون کو انپٹ آلے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے کسی فرد کی آواز سے پیدا ہونے والے برقی اشکال کا کمپیوٹر میں پہلے سے موجود اشکال کے ساتھ موازنہ کر کے آواز کو ڈیجیٹل ڈیٹا میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وائس ریکگنیشن یوزر کے لیے آواز کو بطور انپٹ استعمال کرنے کی سہولت دیتا ہے۔ وائس ریکگنیشن کی مدد سے ہم کمپیوٹر پر تحریر لکھوا سکتے ہیں یا کمپیوٹر میں نئے پروگرام شروع کرنے کے لیے، کچھ منتخب پروگرام ختم کرنے کے لیے یا پروگرام محفوظ کرنے کے لیے کمپیوٹر کو کمانڈ بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہے لائٹ پین۔ لائٹ پین کیا ہے؟ ایک پین کی شکل کا روشنی کا ایک حساس انپٹ آلہ ہے۔ اس پین کو کمپیوٹر اسکرین پر اشکال بنانے یا مینیو کے انتخاب کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یوں اس پین کا سرا اسکرین کے کسی نقطے پر رکھا جاتا ہے تو یہ کمپیوٹر جس پوائنٹ کے معلوم ہوتا ہے کو ایک سگنل واپس بھیجتا ہے۔ لائٹ پین کسی بھی سائز کی اسکرین پر استعمال ہو سکتا ہے۔ لائٹ پین میں ماؤس کی تمام صلاحیتیں مکمل طور پر موجود ہوتی ہیں اور اس کے لیے ہمیں متوازی سطح کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ لائٹ پین کے استعمال سے یوزر پروگرام پر زیادہ توجہ دے سکتا ہے اور ڈریگ اور ڈراپ یا ہائی لائٹنگ میں سے انتخاب کر سکتا ہے۔ لائٹ پین کمپیوٹر پر زیادہ تیز اور صحیح کام کرنے کے لیے یوزر کمپیوٹر سسٹم کی بہت مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ ہمارا نیکسٹ ہے ڈیجیٹل کیمرہ ہے۔ ڈیجیٹل کیمرہ ایک ایسا آلہ ہے جس میں ہم امیج کو بجائے فلم کے اس کے میموری میں اسٹور کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ تصویر اتارنے کے بعد ہم اس کو کمپیوٹر سسٹم میں منتقل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو بڑے سلیقے اور احتیاط سے گرافک پروگرام میں تبدیل کر سکتے ہیں اور
پرنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ کیمرہ عام کیمرے کی نسبت خاص وقت میں زیادہ تصویریں کھینچنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کی کوالٹی بھی بہت تیز ہوتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے آؤٹ پٹ ڈیوائسز۔ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کیا ہیں؟ وہ ڈیوائسز جو کمپیوٹر سے ڈیٹا اور معلومات کو وصول کرنے کے لیے استعمال ہوں، آؤٹ پٹ آلات کہلاتے ہیں۔ آؤٹ پٹ آلات استعمال ہونے والے درج ذیل ہیں: مانیٹر، پرنٹر، اسپیکر۔ یہ عام طور پر استعمال ہو مانیٹر پرسنل کمپیوٹر پر سب سے زیادہ استعمال ہونے والا آؤٹ پٹ آلہ ہے۔ اسے ڈسپلے اسکرین بھی کہتے ہیں۔ آپ ٹائپنگ کرتے وقت، کوئی کمانڈ دیتے ہوئے، انٹرنیٹ سرفنگ کرتے ہوئے، حتیٰ کہ میوزک سنتے ہوئے بھی مانیٹر پر ضرور دیکھتے ہیں۔ اسکرین پر تصویر کتنی اچھی دکھائی دیتی ہے، یہ بہت سارے عوامل پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جن میں سے ایک ہے ریزولیشن ہے، جو کہ مانیٹر کی کوالٹی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ریزولیشن کیا چیز ہے؟ ریزولیشن سے مراد اسکرین پکسلز کی تعداد ہے، جو کہ لائنوں کی صورت میں ہوتی ہے۔ جتنی زیادہ ریزولیشن زیادہ ہوگی، اتنی کوالٹی اچھی ہوگی۔ رنگوں کے حوالے سے مانیٹر کی دو اقسام مونوکروم مانیٹر اور کلر مانیٹر ہیں۔ مونوکروم مانیٹر صرف ایک رنگ، مثلاً سبز، پیلا یا سفید، عموماً سیاہ پس منظر میں دکھاتے ہیں۔ یہ مانیٹر صرف تحریر دکھاتے ہیں اور انہیں گرافکس کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ کلر مانیٹر پر سرخ، سبز اور نیلے کے امتزاج دکھائے جا سکتے ہیں۔ یہ بنیادی رنگ ہیں جن کے مختلف امتزاج بے شمار رنگ دکھا سکتے ہیں۔ مانیٹر کی بنیادی طور پر دو اقسام ہیں، ایک کیتھوڈ رے ٹیوب ہے اور دوسرا فلیٹ پینل مانیٹر ہے۔ اچھا، سی آر ٹی کیتھوڈ رے ٹیوب مانیٹر، یہ کیا چیز ہے؟ سی آر ٹی مانیٹر کے فاسفورس کی تہ لگی اسکرین پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے عقب میں 3 الیکٹران گنیں ہوتی ہیں۔ اسکرین پر فاسفورس کی تہ نقطوں کی جالی کی صورت میں ہوتی ہے۔ فاسفورس کے کم سے کم نقطوں کی تعداد جن پر گن فوکس کر سکتی ہے اس کو پکسل یا پکچر ایلیمنٹ کہتے ہیں۔ 3 الیکٹرانک گنیں 3 مختلف رنگوں سرخ، سبز اور نیلے کی شعاعیں نکلتی ہیں۔ رنگین مانیٹر میں ہر پکسل میں 3 فاسفورس سرخ، سبز اور نیلا تیکون کی شکل میں موجود ہوتا ہے۔ جب ان گنوں کی شعاعیں اکٹھی ہوتی ہیں اور پکسل پر فوکس کرتی ہیں تو فاسفورس روشن ہو جاتی ہیں۔ مانیٹر مختلف شدتوں میں 3 شعاعوں کو اکٹھا کر کے مختلف رنگ اسکرین پر ظاہر کرتا ہے۔ سی آر ٹی مانیٹر میں شیڈو ماسک ہوتا ہے، جو کہ دھات سے بنی ہوئی نفیس جالی دار ساخت ہوتی ہے اور اسکرین کے سائز اور شکل کے مطابق ہوتی ہے۔ شیڈو ماسک کی جالی کے سوراخ الیکٹران شعاعوں کو ایک سیدھا میں لانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ وہ بالکل صحیح فاسفورس نقطہ پر جا کے لگیں ہیں۔ زیادہ تر شیڈو ماسکوں میں یہ سوراخ تیکون کی صورت میں مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ فلیٹ پینل ڈسپلے مانیٹر۔ یہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ مانیٹر اپنے چھوٹے سائز کی وجہ سے لیپ ٹاپ اور ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے منتقل ہو سکتے ہیں والے کمپیوٹر میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ قیمتی ہوتے ہیں مگر سی آر ٹی مانیٹر جیسی اچھی کوالٹی اور رنگ مہیا نہیں کر سکتی۔ فلیٹ پینل کمپیوٹر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، لیکن عام قسم ایک ہے لیکوڈ کرسٹل ڈسپلے ہے اور دوسرا کیا ہے؟ ایل ای ڈی، ٹھیک ہے، لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ ہے۔ ایل سی ڈی مانیٹر ایک خاص قسم کے لیکوڈ کرسٹل کے ساتھ امیج بناتے ہیں، جو کہ عموماً شفاف ہوتا ہے، لیکن بجلی سے چارج ہونے کے بعد وہ اوپیک بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی کیلکولیٹر یا ڈیجیٹل گھڑی ہے تو ہو سکتا ہے اس میں لیکوڈ کرسٹل ڈسپلے استعمال ہوتا ہے۔ ویڈیو کنٹرولر کیا ہے؟ مانیٹر پر امیج کی کوالٹی کا انحصار مانیٹر کے ساتھ ویڈیو کنٹرولر پر ہوتا ہے۔ ویڈیو کنٹرولر مانیٹر اور سی پی یو درمیانی رابطہ کا آلہ ہے۔ اس میں میموری اور سرکٹری ہوتی ہے، جس کے ذریعے اسکرین پر پرنٹ کرنے کے لیے مانیٹر کو انفارمیشن دیتا ہے۔ مانیٹر کی ریزولیشن کا انحصار ویڈیو کنٹرولر پر ہوتا ہے، نہ کہ مانیٹر پر۔ مثال کے طور پر ایک ویڈیو گرافک ایرے کی ریزولیشن 640x480 پکسل ہوتی ہے۔ سپر ویڈیو گرافک ایرے کی ریزولیشن 1024x768 پکسل ہوتی ہیں، اس کی ریزولیشن۔ اس کے بعد جو آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے وہ ہے پرنٹر۔ پرنٹر کیا چیز ہے؟ پرنٹر ایک ایسا آلہ ہے جو کاغذ پر ہارڈ کاپی بناتا ہے۔ پرنٹر عام طور پر کاروبار میں کاغذ پر دستاویز کو پرنٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پرنٹ کرنے کے لحاظ سے پرنٹر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے امپیکٹ پرنٹر اور دوسرا ہے نان امپیکٹ پرنٹر۔ امپیکٹ پرنٹر کیا ہے؟ امپیکٹ پرنٹر میں ایک تھوڑی سیاہی والے ربن کے ساتھ ٹکراؤ سے امیج پیدا ہوتا ہے۔
یا سوئیوں کا سیٹ ربن سے سیاہی دباتے ہوئے کاغذ پر چھپائی کر دیتا ہے۔ امپیکٹ پرنٹر پرنٹ کرنے کی سب سے پرانی ٹیکنالوجی ہے جو ابھی تک استعمال ہو رہی ہے۔ دنیا کے کئی بڑے بڑے پرنٹر تیار کرنے والے ادارے آج بھی امپیکٹ پرنٹر تیار کر رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں۔ آج کل امپیکٹ پرنٹر ایسے مخصوص ماحول میں مفید ہے جہاں کم لاگت پر پرنٹنگ درکار ہوتی ہے۔ امپیکٹ پرنٹر کی 3 اقسام ہیں، ایک ہے ڈاٹ میٹرکس پرنٹر ہے، ایک ڈیزی ویل پرنٹر ہے اور تھرڈ ہے لائن پرنٹر۔ ڈاٹ میٹرکس پرنٹر کیا ہے؟ ڈاٹ میٹرکس پرنٹر میں پنیں سیاہی والے ربن کے ساتھ ٹکرا کر کریکٹر کو پرنٹ کر دیتی ہیں جو کہ ایک دوسرے کے بہت ہی قریب مناسب شکل کے نکات ہوتے ہیں۔ شکل، عدد، حروف، تہجی یا دوسرے مخصوص کریکٹر بناتی ہے۔ ڈاٹ میٹرکس پرنٹر نسبتاً مہنگے ہوتے ہیں اور ان کی کوالٹی بھی زیادہ اچھی نہیں ہوتی، لیکن ایک ہی وقت میں ایک صفحے کی کئی کاپیاں پرنٹ کر دیتے ہیں۔ جبکہ سیکنڈ ہے ڈیزی ویل پرنٹر۔ ڈیزی ویل پرنٹر میں ایک پیڈل ویل کے باہر والے کنارے پر کریکٹر کھدے ہوتے ہیں، اس لیے اس کا نام ڈیزی ویل ہے جو ٹائپ رائٹر کی طرح کریکٹر بناتا ہے۔ ڈیزی ویل پرنٹر سست رفتار ہیں اور زیادہ شور مچاتے ہیں۔ یہ گرافکس کو پرنٹ نہیں کر سکتے اور فرنٹ ویل کے بدلے بغیر فونٹ کو بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ لیزر پرنٹر کی آمد کے بعد جدید دور میں ڈیزی ویل پرنٹر کا استعمال بہت کم ہو گیا۔ اس کے بعد ایک لائن پرنٹر ہے۔ لائن پرنٹر ڈیزی ویل پرنٹر سے ملتا جلتا ہے۔ لائن پرنٹر میں بہت سے کریکٹر ایک ہی لائن میں ایک ہی دفعہ پرنٹ ہو جاتے ہیں۔ لائن پرنٹر کی سپیڈ جو ہے وہ کتنی ہے؟ تقریباً 300 لائن فی منٹ سے 2400 لائن فی منٹ تک ہوتی ہے۔ اپنی استعداد کے لحاظ سے لائن پرنٹر ڈاٹ میٹرکس پرنٹر یا ڈیزی ویل پرنٹر کی نسبت بہت تیز ہوتے ہیں، مگر یہ چلتے وقت بشور کرتے ہیں۔ فونٹ استعداد کم ہوتی ہے اور پھر آج کی پرنٹنگ ٹیکنالوجی سے پرنٹنگ کی کوالٹی میں کم تر ہے۔ چونکہ لائن پرنٹر اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے استعمال ہوتی ہے، لہذا ان میں خاص قسم کے کاغذ استعمال ہوتے ہیں جن کے دونوں اطراف میں سوراخ کیے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے پرنٹنگ تیز رفتاری سے جاری رہتا ہے یہاں تک کہ کاغذ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نان امپیکٹ پرنٹر۔ نان امپیکٹ پرنٹر کیا ہے؟ پرنٹر کی ایک قسم ہے، اس میں بھی اس کے مختلف قسم کے اقسام ہیں نان امپیکٹ پرنٹر کی۔ اس میں کیا ہے؟ تھرمل ہو گیا، الیکٹروسٹیٹک پرنٹر ہو گیا، لیزر پرنٹر، انجیکٹ پرنٹر۔ ٹھیک ہے، یہ پرنٹر ایک ایسے کاغذ کو استعمال کرتے ہیں جس پر کیمیائی تہ چڑھی ہوتی ہے اور جس پر کریکٹر کو کسی طریقے سے ظاہر کرتے ہیں، جیسے لیزر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرنٹر کا کاغذ کسی چیز سے ٹکرائے بغیر اسے امیج پرنٹ کر سکتے ہیں۔ چونکہ ان میں چھاپنے والا آلہ سادہ ہوتا ہے، اس میں حرکت کرنے والا کوئی حصہ نہیں ہوتا، اس لیے انہیں تیار کرنے میں بہت کم لاگت آتی ہے۔ ان میں کوئی شور نہیں ہوتا۔ بہت تیز نان امپیکٹ پرنٹر 1 منٹ میں 24 سے زیادہ صفحات پرنٹ کر سکتے ہیں۔ مختلف اقسام کی پرنٹر ہیں نان امپیکٹ کی۔ لیزر پرنٹر ہو گیا اور انجیکٹر پرنٹر ہو گیا۔ لیزر پرنٹر کیا ہے؟ لفظ لیزر کس چیز کا مخفف ہے؟ لائٹ ایمپلیفیکیشن بائی سٹیمولیٹڈ ایمیشن آف ریڈیشن لیزر کا مخفف ہے۔ لیزر پرنٹر کاپی مشین سے ملتے جلتے ہیں۔ لیزر کی شعاعوں سے ایک مخصوص سیاہی جسے ٹونر کہتے ہیں صفحے پر چلانے سے صفحہ پر ایک مستقل امیج بن جاتا ہے۔ اس سے بغیر کسی شور کے زیادہ سپیڈ سے بہت ہی اونچی کوالٹی کے نتائج ملتے ہیں۔ بنیادی طور پر لیزر پرنٹر کارٹریج کے اندر موجود ڈرم کو الیکٹروسٹیٹک چارج دیتے ہیں۔ لیزر یا روشنی کی شعاعیں خارج کرنے والے ڈائیوڈ کریکٹر یا گرافکس پرنٹ کرنے کے لیے ڈرم کے متعلقہ حصہ ڈسچارج کرتے ہیں۔ برقی بار والے سیاہی بغیر چارج والے حصوں پر چپک جاتی ہیں۔ ایک برقی بار چارج والا کاغذ کا ٹکڑا ڈرم کے اوپر سے گزارتے ہیں جس سے کاغذ پر سیاہی حروف کے چارج شدہ امیج سے چیک کی جاتی ہے۔ اس کاغذ کو گرم کرنے سے سیاہی کاغذ پر جم جاتی ہے۔ لیزر پرنٹر 1 منٹ میں 4، 8، 12 یا اس سے زیادہ صفحات پرنٹ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس رفتار کو کم و بیش کیا جا سکتا ہے جس کا انحصار اس بات پر ہے کہ سادہ تحریر پرنٹ کی جا رہی ہے یا امیج پرنٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہے اس کا انک جیٹ پرنٹر۔ ایک اس میں انک جیٹ پرنٹر میں سیاہی کا ایک کاغذ کی شیٹ پر چھڑکاؤ کیا جاتا ہے جس سے مقناطیسی پلیٹ سیاہی کاغذ پر حسب منشا اشکال بنا دیتی ہے۔ انک جیٹ پرنٹر بھی لیزر پرنٹر کی طرح اونچی کوالٹی پرنٹنگ کر سکتے ہیں۔ ایک عام انک جیٹ پرنٹر 300 نقاط فی انچ کی ریزولیشن مہیا کرتا ہے، اگرچہ نئے ماڈل کی ریزولیشن اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ پرنٹر اونچی کوالٹی کے رنگین گرافکس جن میں فوٹو بھی شامل ہیں بنا سکتے ہیں۔ عموماً ایک جیٹ پرنٹر کی قیمت لیزر سے کم ہوتی ہے لیکن یہ کافی سست رفتار ہوتی ہیں۔ ان میں ایک نقصہ یہ ہے کہ ان کو استعمال کرنے میں ایک خاص سیاہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہوگی پرنٹر اور پرنٹر کی اقسام۔ اور اس کے بعد آخر یہ ہے آؤٹ پٹ جو ہے پلاٹر۔ پلاٹرز کیا ہے؟ ایک بہت بڑا پرنٹر ہے
یہ کمپیوٹر سے ایک یا زیادہ خود کار پینز سے کاغذ پر خاکے بنانے کے احکامات ملتے ہیں۔ ریگولر پرنٹر کے برعکس یہ کمپیوٹر گرافکس فائلر یا کمانڈ سے براہ راست ایک نقطے سے دوسرے نقاط تک مسلسل لگا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آؤٹ پٹ وائسز ہوگی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا اس کو لائک بھی کیجیے اور شیئر بھی کیجیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔